الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ لے کر ایک بار پھر آپ کا میزبان حاضر ہے۔ دعوت اسلامی کی جاری کردہ تفسیر قرآن صراط الجنان سے الحمدللہ آیت نمبر 146 تک ہم نے سن اور پڑھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم آیت نمبر 147 سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا۔ ناظرین کرام، یہاں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں پر جن چیزوں کے حلال و حرام ہونے کی تمہیں خبر دی ہے، اگر یہ آپ کی بات سن کر نہ مانے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اسی لیے وہ جھٹلانے والوں کو مہلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا تاکہ انہیں ایمان لانے کا موقع ملے، ورنہ بہرحال جن پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ان سے ٹالا بھی نہیں جاتا اور پھر عذاب اپنے وقت پر آ ہی جاتا ہے۔ لہٰذا اس مہلت کو کچھ یہ نہ سمجھنا کہ تم صحیح اور حق پر ہو، مہلت یہ اللہ کی وسیع رحمت سے ہے، لہٰذا جب وقت آ جائے گا تو تمہاری پکڑ کر لے گا۔ استغفر اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ تم فرماؤ، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لیے نکالو؟ تم تو صرف جھوٹے خیال کے پیروکار ہو اور تم یوں ہی غلط اندازے لگا رہے ہو۔ ناظرین کرام، اس آیت میں غیبی خبر ہے کہ مشرک آئندہ یہ کہنے والے تھے، اس سے پہلے ہی انہیں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبردار کر دیا اللہ پاک نے۔ مشرکین پر جب حجت تمام ہو گئی اور ساری چیزیں واضح ہو گئیں قرآن سے، اور اب ان سے کوئی دلیل نہ بن پڑی، تو کہنے لگے کہ اگر اللہ پاک چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں ان کو سمجھایا تھا کہ تم اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام نہ قرار دیا کرو، تو یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ سب ہم نہ کرتے، ہم نے تو جو کچھ کیا اور جو کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ ہمارا حرام کرنا یہ سب ٹھیک ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا رد اس طرح فرمایا کہ اگر تمہاری یہ بات درست ہوتی کہ تمہارا شرک اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنے کا یہ رواج سب اللہ پاک کی رضا اور خوشی سے ہے، تو ہونا یوں چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں پر اللہ پاک کا لطف و عنایت اور بڑی کرم نوازیاں ہوتی۔ حالانکہ تم سے پہلے جن لوگوں نے اس گمراہی کو اپنایا تو ان پر اللہ پاک کا غضب نازل ہوا اور انہیں بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اب تم خود غور کرو کہ ایسی سنگین سزا مجرم اور نافرمان لوگوں کو دی جاتی ہے یا اطاعت گزار اور فرما بردار افراد کو؟ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ تو کامل دلیل اللہ ہی کی ہے، تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دلیل جو تمام تر شکوک و شبہات کو جڑ سے اکھاڑ دے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس آیت میں یہ تنبیہ ہے کہ اللہ پاک واحد ہے، اس نے رسولوں کو دلائل اور معجزات دے کر بھیجا
اور ہر مکلف پر اپنے احکام کو لازم کیا ہے، اور ان کو مکلف کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، یعنی انہیں با اختیار بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ بندے اپنے اختیار سے ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، ورنہ اگر وہ چاہتا تو جبراً سب انسانوں کو مومن بنا دیتا، لیکن یہ اللہ پاک کی حکمت میں نہیں ہے۔ اس لیے ان کا یہ کہنا بالکل لغو ہے کہ اگر اللہ پاک چاہتا تو ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ وہ بحیرہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے، کیونکہ اس قسم کا جبری ایمان اللہ پاک کو مطلوب نہیں۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل سے کام لیں، حق اور باطل کو جانیں، کھرے کھوٹے کو پرکھیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات اور شیطان کے وسوسوں میں فرق محسوس کریں، اور اپنے اختیار سے برے کاموں اور بری باتوں کو چھوڑیں، اور شیطان کا انکار کر کے اللہ پاک پر ایمان لانے کو اختیار کریں، خود اختیار کریں۔ وہ جس چیز کو اختیار کریں گے اللہ پاک اسی چیز کو پیدا کر دے گا۔ ان آیتوں میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، مختار بنایا ہے، اور اس میں فرقہ جبریہ کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان بالکل مجبور ہے، وہ جو بھی کرتا ہے وہ ایک جبرن وہ کر رہا ہے، وہ اس پر مطلب مجبور ہے، وہ کرنا ہی کرنا پڑے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اسے اختیار دیا ہے، ایک لمیٹڈ اختیار انسان کے پاس ہے، اور بالکل وہ با اختیار ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے، تو حضرت علی نے بڑے ذہانت کے ساتھ اسے فرمایا کہ اپنا ایک پاؤں اوپر کرو۔ اس نے ایک پاؤں اوپر کر دیا، آپ نے پھر فرمایا دوسرا بھی اوپر کرو، تو وہ کہنے لگا کہ دوسرا تو اوپر نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اتنا اختیار تھا اور اتنا اختیار نہیں ہے، یعنی ایک لمیٹڈ اختیار تھا، ایک پاؤں تو نے اونچا کر لیا، یہ اختیار ہے، دوسرا اونچا نہیں کر سکتا، یہ اختیار نہیں ہے۔ تو یہ بڑے کمال والے انداز میں، بڑے لاجواب پیرائے میں سمجھا دیا، ایک لمیٹڈ اختیار تھا تو ایک پاؤں اونچا کیا نا نے، لیکن مکمل نہیں ہے کہ تو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھی جا سکتی ہے، اور یہی بات ان کو مشرکین کو بھی سمجھائی گئی کہ تم نے وہ جو کام کیے تھے نا حرام کرنے والے، اور اپنی مرضی سے تم کچھ شریعت بنا دیتے تھے، وہ تمہاری مرضی اور تمہاری غلطی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں شامل نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ اپنے وہ گواہ لے آؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے جسے تم حرام کہتے ہو، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب اللہ پاک نے کفار کی تمام حجتیں ختم کر دیں، باطل کر دیں، ان کی ساری دلیلیں ختم ہو گئیں، تو اب بیان فرمایا کہ ان کے پاس اپنی بات پر اب کوئی گواہ نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان سے فرما دیجئے کہ اپنے وہ گواہ لے آؤ جو اس بات پر تمہاری گواہی دیں، تمہارا ساتھ دیں کہ واقعی اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جن چیزوں کو تم حرام مانتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ ان چیزوں کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ گواہی اس لیے طلب کی گئی کہ ظاہر ہو جائے کہ کفار کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی شاہد نہیں ہے، اور وہ جو کہتے ہیں وہ ان کی اپنی تراشیدہ باتیں ہیں، اپنی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں، یعنی مشرکین اگر اپنی جھوٹی بات پر کوئی گواہ لے بھی آئیں تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ بتوں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں وہ باطل خداؤں کو، اپنے باطل خدا انہوں نے خود ہی تراش لیے اور انہیں معبود مانتے ہیں اور شرک میں گرفتار ہیں۔ اس میں تنبیہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شہادت بھی دے تو وہ محض خواہش کے اتباع اور جھوٹ اور باطل ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ جھوٹی گواہی دینا بھی حرام ہے اور اس کی تصدیق و تائید کرنا بھی حرام ہے، اور جھوٹے آدمی کی وکالت بھی حرام ہے، کیونکہ گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے، اور احادیث میں اس کی سخت وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ظالم کے باطل کام پر اس کی مدد کی تاکہ وہ اس کے باطل کام کے ارتکاب کی وجہ سے حق کو باطل کر دے، تو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے سے بری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی جھگڑے پر ناحق مدد کی تو وہ تب تک اللہ پاک کے شدید غضب میں رہے گا جب تک اس مدد کو چھوڑ نہیں دیتا۔ تو ظالم کا ساتھ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق نہ مارو۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ناظرین اکرام، یہاں اس آیت مبارکہ سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے وہ چند باتیں بیان فرمائیں جو حقیقی طور پر حلال و حرام ہیں، اور یہ احکام خالق کائنات کے عطا کردہ ہیں، یعنی یہ بندوں کے گڑھے ہوئے نہیں۔ اور وہ 9 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی۔ نمبر 1، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرنا۔ نمبر 3، مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ نمبر 4، بے حیائی کے کام کرنا چاہے ظاہری ہوں یا باطنی۔ نمبر 5، ناحق قتل کرنا۔ نمبر 6، یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا۔ نمبر 7، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 8، ناحق بات کہنا۔ اور نمبر 9، اللہ پاک سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا، وعدے کو پورا نہ کرنا۔ سب سے پہلے تو بیان ہوا کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ اور سری ناشکری اور احسان فراموشی ہے۔ پھر ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ تم پر ان کے بہت سے حقوق ہیں۔ انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تمہاری ہر خطرے سے نگہبانی کی۔ ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو چھوڑ دینا یہ حرام ہے۔ پتہ چلا کہ ماں باپ اگرچہ کافر ہوں، ان کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس احسان میں والدین کے ساتھ تمام قسم کے اچھے سلوک داخل ہیں، ان کا ادب، لحاظ، ان پر ضرورت کے وقت پیسہ خرچ کرنا، مسلمان ہونے کی صورت میں بعد وفات ان کے لیے ایصال ثواب وغیرہ سب داخل ہیں۔ پھر مزید فرمایا کہ اپنی اولاد کو ناحق قتل نہ کرو۔ اس میں اولاد کو زندہ درگور کرنے اور مار ڈالنے کی حرمت بیان کی گئی، جو کہ اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ وہ بارہا فقر و تنگ دستی کے اندیشے سے اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تو اللہ پاک ہے جو تمہیں اور انہیں سب کو روزی دے گا، تو پھر تم کیوں اولاد جیسی عظیم نعمت اور اتنی پیاری چیز کو قتل کر دیتے ہو؟ یہ کیسی بدبختی اور دل کی سختی ہے۔ تو اس طرح سے تم اس شدید جرم کا ارتکاب بھی چھوڑ دو۔ اس آیت میں ان لوگوں کو بھی سمجھایا گیا کہ جو غریبی کی وجہ سے لڑکے لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور جو مالدار شرم اور عار کی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو قتل کرتے تھے، ان کا ذکر دوسری آیات میں ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات کس قدر خوبصورت ہیں۔ اسلام نے بچوں، بچیوں اور عورتوں کو کیسے حقوق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے، اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، اللہ پاک اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں بے نیاز کر دے، اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ ارشاد نبوی سن کر
ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا بھی پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرما دیتے۔ مزید پھر اس آیت میں فرمایا کہ بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت میں ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ انسان جب کھلے اور ظاہری گناہوں سے بچے گا اور پوشیدہ گناہوں سے پرہیز نہیں کرے گا تو اس کا ظاہری گناہوں سے بچنا بھی للہیت کے ساتھ نہیں کہلائے گا، بلکہ پھر وہ دکھاوا ہو جائے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ان کی باتوں سے بچنے کے لیے ہوگا، جبکہ گناہوں سے بچنے کا اصل سبب اللہ پاک کی ناراضی کا ڈر ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ ظاہری باطنی ہر طرح کے گناہ کو چھوڑ دے۔ اس سے پتہ چلا کہ ظاہر میں نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا یہ تقویٰ نہیں بلکہ دکھاوا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ پاک کا خوف بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور وہ ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرتا رہے اور کہیں بھی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ جو لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے ہوں گے اور تنہائی میں گناہوں پر بے باک ہوں گے، حشر میں ان کا حال بہت برا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ پاک کی نعمتیں دیکھیں گے تو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے کبھی لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے یا رب اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ پاک فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو پھر اسے صرف اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ پاک آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلد اس کو ایسا بدلہ عطا فرمائے گا جو اس حرام کام سے بہتر ہوگا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ صرف اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے اس سے باز رہا تو قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں اللہ پاک اسے رکھے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس نے اللہ پاک کے خوف سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے گناہ چھوڑ دیا، اللہ پاک اس کو راضی فرمائے گا، اس کو خوش کر دے گا۔ حدیث پاک میں ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین دعا بھی تعلیم کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دعا کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرے اور بکثرت یہ دعا کیا کرے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ ارشاد فرمایا کہو اے اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے لوگوں کو عطا کی جانے والی بہترین چیزیں یعنی مال، اچھا گھر بار اور وہ اولاد مانگتا ہوں جو نہ گمراہ ہو اور نہ جو گمراہ کرنے والی ہو۔ پھر مزید اس آیت میں فرمایا کہ قتل ناحق نہ کرو، چنانچہ یہ بھی بہت خطرناک اور بڑا کام ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مقتول قاتل کو لے کر اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور گردن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ عرض کرے گا اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ قاتل کو عرش کے قریب کھڑا کر دے گا فیصلے کے لیے، اور پھر کیسا فیصلہ ہوگا اس عدل کرنے والے مالک کے سامنے، اللہ محفوظ رکھے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مقتول بیٹھا ہوگا، جب اس کا قاتل گزرے گا تو وہ اسے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، عرض کرے گا اے میرے رب تو اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ پاک قاتل سے فرمائے گا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ قاتل کہے گا مجھے فلاں نے حکم دیا تھا۔ چنانچہ قاتل اور قتل کا حکم دینے والے دونوں کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے ان سارے حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔